صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے۔ یہ ہے وہ حدیث۔ اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے۔ یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے۔ رمضان کی رات قیام اللیل کا حکم اور ایک بڑا سوال یہ کہ شیعہ تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر دنیا میخواهی نماز شب کن، اگر آخرت میخواهی نماز شب کن۔ کیا یہ عقیدے کا فرق ہے یا فقہی نظریہ؟ اسی سوال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق مصطفیٰ جان رحمت نے رمضان کی کچھ راتوں میں صحابہ کے ساتھ نفل نماز جماعت سے ادا کی۔ مسجد نبوی میں لوگ اکٹھا ہوئے، 3 راتوں تک یہ سلسلہ چلا، لیکن چوتھی رات حضور اکرم مسجد نہیں آئے۔ صحابہ نے نہ آنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں اگر ایسے ہی نمازیں پڑھتا رہوں گا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے لوگ فرض نہ سمجھ لیں، یعنی عبادت کی راہ آسان رہے۔ جب تک اللہ کے رسول باحیات رہے، مسجدوں میں تراویح کا اہتمام نہیں ہوا۔ ہاں، کچھ لوگ مسجد میں رات کے وقت نفل نماز پڑھتے تو کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ وقت گزرا، خلافت کا دور آیا، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی قیام اللیل کا اسی طرح اہتمام ہوتا رہا۔ پھر دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا۔ حضرت عمر ایک روز رمضان کی رات مسجد میں گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا اور ان نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا۔ تب سے تراویح کا باقاعدہ طور پر اہتمام ہونے لگا۔ سنی علماء کی دلیل ہے کہ یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، بلکہ اسے اب باجماعت ادا کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ تراویح پڑھنے والوں میں اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ اسے 20 رکعت پڑھیں یا 8 رکعت پڑھیں، لیکن شیعہ فقہ اس مسئلے کو الگ نظریے سے دیکھتا ہے۔ شیعوں کا ماننا ہے کہ میرے نبی نے تراویح نہیں پڑھی، لہٰذا ان نفل نمازوں کو جماعت کی شکل دینا سنت نہیں ہے۔ حالانکہ شیعہ مسلمان بھی رمضان کی راتوں میں لمبی عبادت کرتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہر روزے دار ان عبادتوں کو اکیلے انجام دیتے ہیں، جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔